اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع دعا اور مناجات ہے، اور اس سے قبل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں بیان کیا کہ اللہ سے ہمیں دعا میں کیا مانگنا چاہیے، کس انداز میں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے خاص بندے اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں دعا کر کے سب کچھ تدبیر الہی کے حوالے کر دینا چاہیے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی وہ دعائے عرفہ کے جملات کہ جس میں آپ فرماتے ہیں اغننی بتدبیرک لی عن تدبیری و باختیارک عن اختیاری، یعنی میرے خدا مجھ کو اپنی تدبیر کے ذریعے میری تدبیر سے بے نیاز کر دے، اور اپنے اختیار کے مقابلے میں میرے اختیار سے بے نیاز کر دے۔ اسی کو کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمیں بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب دست دعا بلند کریں تو صرف مادیات کی فکر نہ کریں بلکہ معنویات کی بھی فکر کریں، اور یہ فکر کریں کہ ہم اللہ کے سامنے ایسی دعا کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے پوری طریقے سے راضی ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں الہی ان اختلاف تدبیرک وسرعت طواء مقادیرک منع عبادک العارفین بک عن السکون الی عطاء والیأس منک فی بلاء، یعنی اے میرے اللہ بے شک تیری تدبیر کی تبدیلی اور تیرے مقدرات کے جلد تغیرات نے تیرے عارف بندوں کو پرسکون عطا اور مصیبت میں نا امید ہونے سے روک دیا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک تیرے عارف بندے کسی عطا پر راضی نہیں ہوتے، وہ عطا چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اور کسی مصیبت میں تجھ سے مایوس نہیں ہوتے، وہ بلا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ تیرے احکام اور بندوں کے سلسلے میں فیصلے بہت جلد ہوتے ہیں۔ ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب تیری تدبیر بدلتی رہتی ہے، لہذا تیرے بندے عطا اور روزی پر مطمئن نہیں ہوتے، اور تیری رحمت سے کسی مصیبت میں مایوس نہیں ہوتے، البتہ تیری رحمت پر مطمئن رہتے ہیں اور تیرے فضل سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام کے اسی مفہوم کی قرآن مجید میں عکاسی ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ موجود ہے امام حسین علیہ السلام کا جملہ کہ شاید اسی کو امام حسین نے اپنی دعا میں کوٹ کیا ہو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یعنی یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جب خدا تم کو کوئی چیز عطا کرے تو اس پر اترایا نہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اللہ سے بندے دعا کرتے ہیں اور اللہ انہیں نواز دیتا ہے، اور اس کے بعد بندے بڑی جلدی بدل جاتے ہیں اور اپنی نعمتوں پر اتراتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اترا کر کے ان کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، جبکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، اگر تھوڑا سا بھی اگر انسان اس بارے میں سوچے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، لہذا اللہ کی نعمت پر کبھی اترایا نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی نعمت پر ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے پروردگار عالم سے کہ ہمیں خداوند عالم جو اللہ نے ہمیں نعمت کو عطا کیا ہے، اس نعمت کا ہم صحیح سے استفادہ کر سکیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہد قرآن کے ان دو کلموں میں ہے۔ یہی قرآن مجید کا جو فقرہ بھی آپ کے سامنے پڑھا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جب خدا تم کو کوئی چیز عطا کرے تو اس پر اترایا نہ کرو۔ اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی نعمت بھی نکل جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے،
لیکن اگر اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کو ہر حال میں راضی رکھ سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔